یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں 13 انواع پڑھنے کے بعد عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں آج جو ہے وہ ہماری ہے دوسری ویڈیو، ٹھیک ہے۔ تو شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا جو ہے یہ دوسرا پارٹ ہے۔ میں نے آپ کو پہلی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوامل قیاسیہ جو ہے وہ ہوتے ہیں 7۔ تو آج جو ہے وہ ہم لوگ پہلے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عبارت ہے الاول من الفعل مطلقاً، ٹھیک ہے۔ اور وہ فعل ہوتا ہے اور فعل مطلقاً وہ فعل ہے نا۔ اب یہ کہ وہ فعل چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل مثبت ہو، چاہے فعل مجہول ہو، چاہے وہ فعل لازم ہو یا متعدی، ٹھیک ہے۔ کوئی سا بھی فعل ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، مثبت ہو، مجہول ہو، معروف ہو، المختصر یہ کہ جتنے بھی افعال ہوں گے وہ سارے کے سارے افعال جو ہے وہ عامل ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ میں آپ کو کئی مرتبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی موقع پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بس آپ اپنا ذہن یہ اور پختہ کر لیں کہ فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، مطلب کوئی سا بھی ہو، مطلقاً جو ہے وہ فعل عامل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو عبارت ہے جس میں یہی والی بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے الاول منہا الفعل مطلقاً، ٹھیک ہے۔ تو الاول یہاں پہ الف لام برائے تعریف کر دیتے ہیں، اور الاول صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء موصوف محذوف العامل، یعنی العامل الاول، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو ہم لوگ جو ہے نا اولو کو ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنا کر صفت بنا دیں گے کس کی؟ موصوف کو محذوف مان لیں گے، اور موصوف محذوف ہے وہ ہے العامل۔ تو ہم کہیں گے الف لام برائے تعریف الاول میں ہم کہیں گے الف لام برائے تعریف، اور اولو صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء موصوف محذوف العامل، اس کا فاعل، پھر اولو اس میں تبدیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف محذوف العامل کی صفت، پھر العامل موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ذوالحال، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا، صرف اور صرف ذوالحال بنا، یعنی مبتدا یا خبر وغیرہ فاعل وغیرہ اس طرح سے کچھ بھی ہم نے نہیں بنا۔ ابھی صرف اور صرف ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ بنا ہے ذوالحال۔ تو ذوالحال اگر بن گیا ہے تو اس کا مطلب اب ہمیں کس کی تلاش ہے؟ اب ہمیں حال کی تلاش ہے، کیونکہ جار مل جاتا ہے تو مجرور ڈھونڈتے ہیں، اگر فعل مل جاتا ہے تو فاعل یا نائب الفاعل مفعول ڈھونڈتے ہیں، اور اسی طرح سے مبتدا اگر مل جائے تو خبر ڈھونڈتے ہیں، اس میں اشارہ اگر مل جائے تو مشار الیہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمارا موصوف مل جائے تو صفت ڈھونڈتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح سے اگر ذوالحال مل جائے تو حال کی تلاش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے منہا میں من جو ہے یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو معلوم ہے آپ کو، کئی مرتبہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور مطلب یہ کہ اتنا پختہ ہے یہ کہ مطلب اس میں کوئی خاص بات بتانے کی نہیں ہے۔ تو من حرف جر ہے، اور ہا جو ہے نا یہ ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ تو نا یہ جو ہے اس کا من حرف جر کا بن رہی ہے مجرور، پھر یہ جار مجرور ہو گیا، من حرف جر ہو گیا، اور ہا ضمیر جو ہے وہ مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوگا۔ تو اب متعلق کس کے کریں اس کو؟ تو اب ہم لوگ کر دیتے ہیں اس کو متعلق جو ہے نا کسی اسم فاعل کے۔ اب ثابتن کے اگر کریں گے تو مطلب اس کو تو ہم نے بنانا ہے حال، اور حال جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا آپ کو لاجک میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم لوگ کسی متعلق کو نکالنے لگتے ہیں تو اب ہم لوگ متعلق ایسی حالت میں نکالیں گے جو ہم لوگ اس کو بنانے والے ہیں، یعنی اس کی جو حالت ہوگی اسی حالت
حالت میں آلت نصبی میں ہو سکتا ہے، آلت رفعی میں ہو سکتا ہے، آلت جری میں، تو المختصری کے متعلق کو بھی ویسے ہی اسی صورت میں نکالیں گے۔ تو اب یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ اب ہم لوگ بنانے والے حال، ٹھیک ہے نا، جو متعلق نکالیں گے اس کو ملا جلا کر جو ہے وہ عمل حال ہی بنانا ہے۔ تو اب حال جو ہے وہ آلت نصبی میں ہوتا ہے، تو اب ہم لوگ اس سے پہلے ثابتاً اسم فاعل کو مان لیں گے محذوف، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں گے من حرف جر آ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً اسم فاعل کا ظرف مستقر، من آ یہ جار مجرور، یہ بن گیا ثابتاً اسم فاعل کا ظرف مستقر پہ ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال، اس سے پہلے ہم لوگ ذوالحال بنا چکے ہیں، تو راجع بسوئے ذوالحال اس کا فاعل ثابتاً اسم فاعل کا فاعل پہ ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ذوالحال کا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا مبتدا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ذوالحال حال سے مل کر بن گیا مبتدا۔ اب ہمیں تلاش ہے خبر کی۔ اچھا اب ہم لوگ جو خبر بنانے والے ہیں وہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ذوالحال اور حال کو ملا کر ہی بنائیں گے۔ کیسے؟ الفعل، آگے آپ نے دیکھا الفعل جو ہے یہ معرفہ ہے اور اس کو ہم نے خبر بنانا ہے، اور مطلقاً جو ہے یہ نکرہ ہے اور حالت نصبی میں ہے۔ تو اب یہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ذوالحال حال والی ترکیب کریں گے، ترجمے سے بھی یہی مناسب لگ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ذوالحال حال والی ترکیب کریں گے تو وہی زیادہ بہتر رہے گی۔ تو اب ہم نے کہا کہ الفعل یہ کیا ہے، یہ بن گیا ذوالحال، اور مطلقاً صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال اس کا نائب الفاعل، پھر مطلقاً اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا الفعل ذوالحال کا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں یہ جو ہے پارٹ نمبر 2 یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور جو ہے اس میں جو ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عوامل قیاسیہ 7 ہوتے ہیں، اس والی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ ان میں سے پہلا جو ہے جو 7 ہے نا، ان میں سے جو پہلا ہے وہ مطلقاً فعل ہے بغیر کسی قید کے، چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے منفی ہو، چاہے جو ہے نا مثبت ہو، چاہے مجہول ہو، چاہے معروف ہو، المختصر کوئی سا بھی فعل ہوگا وہ عامل ہوگا ہی ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے وہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔